حافظ صاحب، سال میں رمضان تو ایک دفعہ آتا ہے۔ رمضان کو حاصل کرنے کے حوالے سے حافظ حبیب الرحمان صاحب نے گفتگو کی۔ قرآن تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے پاس ہوتا ہے، قرآن کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نزول قرآن کی تو بات ہم کر رہے ہیں اور اس پر زریاب صاحب نے بھی تاریخی حوالوں سے اور ان علماء نے ہمارے جو تاج ہیں سر کا ان کی خدمات کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ایک اہم پہلو آج کے دور میں جب ہم زندگیاں گزار رہے ہیں تو نفاذ قرآن کا ہے۔ نزول قرآن ہو چکا ہے، نفاذ قرآن میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا سونا، جاگنا، کھانا، پینا اپنی رحمت سے، چلنا پھرنا، کاروبار، لین دین، معاملات، اللہ تعالیٰ نے تو وہ عبادت ساری کی ساری عبادت ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ محدود نہیں ہیں۔ یہ تو محدود ہم نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے نا۔ کیا سچ بولنا عبادت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کیا بٹ صاحب کی عزت کرنا، احترام کرنا، تکریم کرنا، حیا کرنا، اچھے انداز سے ان سے بات چیت کرنا، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ کیا اپنے بہن بھائیوں سے، ہمسایوں سے، دوست احباب سے نیک سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا اگر آپ پوری کر سکتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے غصے کو، جب ان کو آپ پر غصہ ہے تو اس کا جواب نہ دینا، شدت پسندی کا اظہار نہ کرنا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ اگر کوئی آپ سے کسی نے ادھار لے لیا ہے اور آپ قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ آپ گزارا کر سکتے ہیں، تو آپ ہر دوسرے دن اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اگر صبر کر لیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ اس صبر کے بجائے اس کا دروازہ پیٹیں گے روزانہ، تو آپ نے تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، تو آپ اللہ کی رحمت سے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث سے تو یہ پتہ ملتا ہے کہ اگر آپ تو معاف کر دیتے تھے قرضہ، اگر آپ میں قدرت ہے تو، اگر آپ کہتے تھے معاف فرما دیں۔ تو مسئلہ آج کے دور میں یہ ہے کہ نفاذ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون۔ تو جناب یہ آیتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ آج کے دور میں کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آج کے دور میں نزول قرآن سے زیادہ نفاذ قرآن کی گفتگو کی ضرورت ہے، اور اگر نفاذ قرآن کی طرف آپ نہیں جائیں گے، آپ دھکے کھاتے رہیں گے۔ یہ جو روزے ہیں، نماز ہیں، اعمال ہیں، ذرا جب جائیں گے، آج روزہ رکھ کے، احادیث ہیں علامہ اس پہ بتا دیں گے کہ جب آپ اتنی نمازیں اور روزے اور لے کے جائیں گے نا اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، چغلیاں آپ کے ساتھ ہوں گی، چکاریاں آپ کے ساتھ ہوں گی، جھوٹ آپ کے ساتھ ہوگا، غیبت آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی حدود کی ہر طرف پامالی آپ کے ساتھ ہوگی، تو جب آپ روز حشر پہ جائیں گے نا، علامہ حدیث ہے نا جی اس کی، قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ایک آیت مبارکہ بھی ہے، وہ بھی ابھی آپ میرے ذہن سے نکل گئی ہے۔ تو جب آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ وہاں پر جائیں گے تو جو آپ کی نیکیاں ہوں گی، جو آپ کے روزے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، پھر جن جن کے بارے میں آپ نے کیا ہوگا، آپ کی ساری نیکیاں اللہ ان کو دے دیں گے۔ جن جن کو آپ نے نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، جن جن کا آپ نے حق کھایا، جن جن کی آپ نے حق تلفی کی، وہ ساری اس کے پاس چلی جائیں گی، ان لوگوں کے پاس، تو آپ کے پاس تو نہیں رہ جائے گا۔ تو نفاذ قرآن آج مسئلہ ہے۔ اگر نفاذ قرآن کی طرف نہیں بڑھیں گے، اگر اس پر گفتگو نہیں کریں گے، تو مشکلات آپ کے لیے آتی رہیں گی۔ مشکلات جو ہے وہ آپ کے لیے پیدا ہوں گی۔ ہارون ثانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ اسلامی اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہارون صاحب، حافظ صاحب نے ایک گفتگو کی کہ نزول قرآن کی اہمیت پر تو بات ہوتی ہے، ہمیشہ زور دینا چاہیے کہ نفاذ قرآن بھی ہو۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ آج کا دن ہے، جیسا کہ آج کے دن قرآن مجید نازل ہوا، جمعۃ الوداع بھی ہے، پھر لیلۃ القدر اور یہ طاق راتیں بھی ہمیں نصیب ہوئیں، کیا کہاں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر پا رہے؟ یہ بڑا ہی اچھا کویسچن ہے اور اس وقت کا المیہ بھی ہے۔ جی، اقبال کے شعر سے آغاز کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، جی، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بیسیکلی جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، سمجھنا نہیں چاہتے، اس کی اہمیت کہ اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ بے شمار لوگ رمضان میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، ریڈ کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم ثواب تو ملتا ہے، ہم ثواب حاصل کر لیتے ہیں، پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، مگر
اس کو جب سمجھ نہیں پاتے تو پریکٹیکل ایکشن میں جاتے ہیں تو رشوت، بددیانتی، غیبت، چغلی، بد اخلاقی اور بے شمار میٹر سے وہ جو نیکیاں کمائی ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایک میں روٹین لائف سے دینا چاہتا ہوں جو اس کے ساتھ لنک تو نہیں کرتی لیکن سمجھنے کے لیے۔ کوئی بھی مشین، موبائل، بائک، فریج، یہ آئٹم کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے۔ اب وہ مینول بک کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اس مشین کو آپریٹ کیا جائے، بغیر کسی تمثیل کے اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے۔ قرآن مجید بھی ایک مینول بک ہے جو اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کے پرنسپلز ہیں۔ اس مشین کو، اس انسانی مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مینول بک کو سمجھا جائے، اس کے اندر پرنسپلز کیا ہیں، ان پرنسپلز کے مطابق آپریٹ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ اس کو بڑا اوپن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید ہر ڈائمینشن کو ایڈریس کرتا ہے۔ اگر کسی کو مینجمنٹ میں، آپریشنز میں، HR میں سلوشن چاہیے، مارکیٹنگ میں سلوشن چاہیے، پریکٹیکل لائف میں سلوشن چاہیے، پرسنل لائف میں، سوشل لائف میں، فائنینشیل لائف میں، پولیٹیکل لائف میں، ان سب کے سلوشن موجود ہے۔ تو ہمیں اس کی ڈیپ گہری چاہت چاہیے کہ اس کے بغیر، قرآن مجید کو سمجھے بغیر، اس کو اپلائی کیے بغیر، اس کو نافذ کیے بغیر نہ ہم اپنی پرسنل لائف میں، نہ سوشل لائف میں، نہ قومی، نہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم امپیکٹ کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اور اب اس کی جو معجزانہ شان ہے کہ مطلب قرآن مجید کے اندر وسعت کیا ہے، اس کی اہمیت کے لیے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں دنیا کا جو ورڈ ہے، اب کہ یہ کتنی اہم ہے اور کتنی آرگنائز بک ہے۔ دنیا کا ورڈ 115 بار آیا ہے اور آخرت کا ورڈ بھی 115 بار آیا ہے، اور موت کا ذکر 145 بار آیا ہے اور حیات کا ذکر بھی 145 بار آیا ہے۔ اور برائیاں، سیئات کا ذکر 167 بار آیا ہے تو صالحات، نیکیوں کا ذکر بھی 167 بار آیا ہے۔ ملائکہ کا ذکر 88 ٹائم آیا ہے تو شیاطین کا ذکر بھی 88 ٹائم ہے۔ قرآن بالکل ایک زندہ معجزہ ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، آیات کے تعداد۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، زہیب۔ جی زہیب صاحب، اچھا ایک سوال ہے اور ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے کلیئر کریں، اہل علم بیٹھے ہیں، دریا صاحب سے میرا کویشچن ہے، کیا قرآن صرف عربی میں پڑھ لینے سے ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ مطلب میرا سوال بھی سمجھ لیں یا سجیشن کہہ لیں اس کو، کہ جو اہل علم ہیں یہ ایک ذمہ داری لیں کہ نوجوان نسل ان سے قرآن پڑھے، جیسے زریاب صاحب ہیں، آپ بیٹھے ہیں، بٹ صاحب ہیں، کہ یہ کوئی زوم میٹنگ کنڈکٹ کریں، کوئی اسپیشل ٹائم دیں نوجوانوں کو اور ان کو ترغیب دلائیں کہ قرآن پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اس کو۔ بہت شکریہ زہیب، آپ کے مشورے کا بھی اور آپ کے سوال کا بھی جواب لیتے ہیں۔ جی زریاب صاحب۔ جی پہلا جو سوال ہے ان کا عربی کا، تو دیکھیں بڑی سادی سی سمپل سی بات ہے کہ جب ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے پہ چلنے کی دعا مانگنے شروع کرتے ہیں، تو اگر ہمیں وہ عربی کی، اردو اور عربی کی سینس یا اس کلام کی سینس نہیں ہوگی کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں، ہم کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے کس عبدیت، کس غلامی، کس اسیری کو، کس سبمیشن کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو جب تک ہمیں اپنے ان الفاظ کا ادراک نہیں ہوگا، جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اس ساری نماز میں، اس تلاوت قرآن پاک میں، تب تک ہمیں کیا تاثیر ہوگی اس کی، ہمیں کیا سمجھ آئے گی، ہم کس حوالے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے عربی میں قرآن پاک کا نازل ہونا اس کی وجہ ایک طرف، لیکن اس کو اپنی زبانوں میں، چاہے کسی کو اردو میں سمجھ میں آتی ہے یا کسی اپنی مادری زبان میں سمجھ میں آتی ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے، اور وہ بھی ایکوریٹلی ٹرانسلیٹ کر کے سمجھنا اور سمجھانا ہمارے اوپر واجب ہے، اپنے گھروں میں، اپنے ریت کے سامنے، اپنے جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کو قرآن پاک کی چیز کی ساری بات سمجھانا اس شخص پہ واجب ہے جس شخص نے اپنے ذمہ کسی کی ذمہ داری دی ہے، چاہے وہ باپ اپنے بچوں کی صورت میں یا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی صورت میں۔
جہاں تک دوسری ان کی بات کا تعلق ہے، وہ بات بالکل درست ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس سوال کا جواب ایسے دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم باقاعدہ طور پہ 1 سال سے ہمارا اپنا ایک سلسلہ ہے جس کو ہم وسیلہ کہتے ہیں، وہاں پہ ہم قرآن پاک کی تعبیر کو باقاعدہ طور پہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کو 5 مضامین میں ایکسپلین کرتے ہیں، صحیح. اور انشاءاللہ اس سال میں تفسیر جو کام کر رہا ہوں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگی، اور اس کی ریکارڈنگز بھی کر رہے ہیں۔ وہ پروگرام قرآن پاک کی تفاسیر کو کے خلاصے اور مختلف مفسرین کی آراء کی روشنی میں، ان کی تفاسیر کی روشنی میں اس کی ایک تعبیر بیان کی جاتی ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ حافظ صاحب نے بھی جو بات، حافظ عمران صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں بات رمضان کا آنا چلا جانا، رمضان میں ہماری عادات و اطوار کا اچھا ہو جانا، بہتر ہو جانا، یہ صرف وہ ابتدا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں مل جاتی ہے۔ جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ اپنے رشتے کا تعین کر لیتا ہے، اور اگلے رمضان تک، یعنی ان طاق راتوں میں اگر اس چیز کا شعور آ جائے کہ ہم نے اگلی طاق راتوں تک اپنے ایمان کو قائم کرنا ہے، سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے نوح علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اولی العزم جتنے انبیاء ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی اب دین قائم کر لینا اور پھر تفرقے میں نہ بٹنا۔ یہ سورہ شورى ایک بڑا ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے قرآن پاک کا، اس میں پورا چارٹر دیا ہے دین کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اقامت دین کا، جس کے اوپر 1.25 لاکھ انبیاء نے اپنی زندگیاں وقف کی، اور پھر ان کے اہل و عیال نے، ان کے خاندان نے اپنی قربانیاں دے کے جس دین کو کی اقامت کے اوپر کام کیا تھا، جو اب ہم سے دور ہو چکا، جو شرادہ بکھر چکا، اب ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دوبارہ سے اقامت دین کے اوپر کام کرنا ہے۔ جب تک دین دوبارہ سے قائم نہیں ہوگا، اقامت دین پر کام کرنا ہے۔